الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان ملت اور میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات ہم لوگوں پر فرض کیے ہیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے میں ہم لوگوں کی خیر وابستہ ہے۔ ان تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لانے میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے، اور ان تمام احکامات کو ہماری زندگی میں لانے میں ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ ان احکامات پر عمل کرنے سے دنیا کے اندر چین سکون راحت ہم لوگوں کو میسر ہو جائے، اور ان احکامات پر عمل کرنے سے آخرت کے اندر سرخ روئی ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے۔ جن 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اس طریقے سے 5 احکامات ہیں جو ہر مسلمان پر کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی حکم کے اندر کمی بیشی ہو جائے گی، اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر عائد فرمائی وہ ہے اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ بنی الاسلام علی 5 چیزوں کے اوپر ایمان کی بنیاد ہے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ کے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں مارنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں جلانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری بگڑیوں کو بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہم لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف جو آ رہی ہے تمام تکالیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کا عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اور وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کہ نبوت کا دروازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بند کر دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر یہ اعلان کر دیا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے صلبی باپ نہیں ہے، صلبی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، نبیوں کے دروازے کو بند کرنے کے واسطے آئے ہوئے ہیں، آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر 100% ہمارا یقین ہو جائے، اس بات کے اوپر 100% ہمارا کیا ہے، ایمان ہو جائے، اس بات کے اوپر ہمارا 100% اعتقاد ہمارا بن جائے کہ جو کچھ بھی اب نبی ہونے کا اگر کوئی دعویٰ بھی کرے گا تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ ایسے شخص کی ایک ہی سزا ہے کہ ایسے شخص کی گردن کو اڑا دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہے اس معاملے کے اندر۔ اس بات کا یقین اور اس بات کو کیا ہے اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لینا، یہ ہم لوگوں پر فرض ہے۔
سب سے پہلی چیز. دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمائی اقام الصلاۃ، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا کہ نماز میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، نماز میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو کہ ذرہ برابر ہے اگر کوتاہی ہو جائے گی اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ہماری پکڑ ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری پکڑ ہوگی. اسی لیے میں نے خطبے کے اندر جو ہے نا جو آیت شریفہ تلاوت کی، اللہ رب العزت اس کے اندر یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ہاں کہ پانچوں وقت کی نمازوں کی مکمل آپ کی حفاظت ذمہ ہے کہ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، یعنی اپنے وقت پر پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اہل ایمان پر اپنے وقت پر ہر نماز کو ہم نے فرض کر دیا ہے. وقت سے پہلے کوئی بھی چیز ہم لوگوں پر فرض نہیں ہو رہی، ہاں ڈائریکٹ ہم لوگوں پر فوراً نماز نہیں فرض کر دی گئی، فوراً نماز نہیں فرض کر دی گئی. بچپنا ہمارے لیے معاف ہے، 8 سال کی 7 سال کی عمر ہو رہی ہے تب تک ہم لوگوں کو نہ نماز کا حکم ہے نہ کسی اور چیز کا حکم ہے، کچھ نہیں، کھیل کود کے اندر لگے رہو، بس وہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرے کام کرنا ہمارے کیا ہے، کوئی اسلامی حکم ہم لوگوں پر عائد نہیں کر دیا گیا. 7 سال کے جیسے ہو گئے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو اب حکم کرو کہ 7 سال کی عمر ہو گئی ہے نماز پڑھنے کا ان کو حکم کیا جائے کہ آنے والے وقت کے اندر جب وقت آئے گا جب ان پر نماز فرض ہو جائے گی ابھی سے ان کی کیا ہے تربیت شروع ہوگی، تو اس وقت اگر کبھی وہ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو آنے والے وقت کے اندر جب ان کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی اس کے بعد ان کے لیے پڑھنا دشوار نہ ہونے پائے، بوجھ معلوم نہ ہو. اس کے لیے 7 سال کی عمر جیسی ہو جاتی ہے بچے کی، اس کے لیے حکم دیا گیا کہ 7 سال کی عمر کے اندر اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم کرو. دوسرا اسٹیپ بتلایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اگر نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو ہلکی سی اس کو مار بھی ماری جائے، ہاں ہلکی سی اس کو مارو، یہ بات کہی گئی، ہلکی سی مار ماری جائے. اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس کے اوپر بذات خود نماز فرض ہو جاتی ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اب بلوغت کی عمر ہے، کسی کی 12 سال، کسی کی 13 سال، کسی کی 14، کسی کی 15، کوئی 16 سال کے اندر کیا ہے بچہ بالغ ہو جاتا ہے. 16 سال کے بعد میں اگر اس کے اوپر بلوغت کے آثار ظاہر نہیں بھی ہوئے پھر بھی اس کو بالغ مان لیا جاتا ہے شریعت کی نگاہ کے اندر. تو 16 سال کی عمر کے اندر بچہ بالغ ہو ہی جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہو چکا ہے کہ اب نماز کے اندر کوتاہی کرے گا اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے پکڑ ہوگی، پھر مار بھی پڑے گی. ہاں بچپنے سے فوراً نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، تربیت دلائی گئی، سمجھایا گیا، بتلایا گیا کہ دیکھو ابھی نماز پڑھنا شروع کر لیجئے، اب نماز پڑھنا شروع کریں گے، وقت آتے آتے جب وقت آئے گا جب آپ لوگ اس سے عادی ہو جائیں گے تو عادی ہو جانے کے بعد جو ہے آنے والے کام کو کرنا ہمارے لیے ذرہ برابر بھی مشکل معلوم نہیں ہوگا. ہاں جب انسان کسی کام کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کتنا ہی کٹھن کام سامنے کیوں نہ ہو وہ کام اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ کام اس کے لیے کرنا سہل معلوم ہوتا ہے، کوئی دشواری پیش نہیں آتی. کیوں؟ کہ وہ بندہ اس کا عادی ہو چکا ہے. جیسے ابھی ایک مثال میں آپ کو دوں، پتھر پھوڑنے کے لیے ہم لوگوں کو جانا ہے، پتھر پھوڑنے کے لیے ہم لوگوں کو جانا ہے، اچانک ہم لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ جاؤ پتھر پھوڑنے والے بنو. ہم پھوڑ سکتے؟ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اور نہیں تو اتنی زیادہ ہمت ہے کہ وہ 18 کلو کا 15 کلو کا ہتھوڑا لے کر کیا ہے پتھر کے اوپر مارے اور پتھر کو پھوڑ دے اور پورا دن بھر اس محنت کو کرنا ہے. ہاں لیکن جو انسان عادی ہے اس کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی آدمی جم کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی فٹنس کو بنانے کے لیے جاتا ہے تو جیسے ہی جاتا ہے فوراً ٹرینر اس کو بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں دیتا اٹھانے کے لیے. اس کی شروعات ہوتی ہے کہ چھوٹے ڈمبل دیے جائیں گے، ہاں اس کے بعد پھر وہاں سے آگے بڑھایا جائے گا، پھر اس کو آگے کرتے کرتے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر جیسی گیا ہے فوراً اس کو کیا ہے ایک 200 کلو کا ڈمبل اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ بھائی اس کو اٹھا، نہیں اٹھا سکتا.
کیونکہ اس کو عادت نہیں ہے. ہاں جب عادت ہو جائے گی 200 کلو کیا 300 کلو تک 400 کلو تک آرام سے آدمی اٹھا سکتا ہے جب عادت ہو جاتی ہے. تو ایسا ہی ہمارے لیے نماز کا جو حکم آیا ہے بچپن میں صرف نماز پڑھنے کی تاکید آئی ہے کہ اپنے اولاد کو کیا ہے 10 سال کی 7 سال کی عمر جیسی ہو جاتی ہے اپنی اولاد کی جیسی عمر 7 سال کی ہو جاتی ہے اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, نماز کی تلقین کرنے کی بات کہی گئی, اور جیسی ہی اس کی عمر جو ہے 10 سال کی ہو جاتی ہے اگر وہ نماز چھوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتی آپ کی اولاد, تو اب اس کو کیا ہے ہلکی سی مار ماری جائے. پھر اس کے بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے آخر میں پھر نماز جب اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے تو یہ پڑھنا اس کے لیے کوئی دشوار اور بھاری کام ہوتا نہیں ہے, آسانی کے ساتھ میں کیا ہے اس کا عادی ہو چکا ہے اور وقت پر وہ خود بخود نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن جاتا ہے. تو دوسری چیز ہے اقام الصلاۃ, تیسری چیز وایتاء الزکاۃ کہ زکات کو ادا کر دیا جائے, کہ جس کسی کے اوپر بھی زکات فرض ہو جاتی ہے اپنے وقت پر زکات کو ادا کیا جائے. ہاں جب زکات کی تفصیل کی بات آئے گی انشاءاللہ میں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن مختصراً یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر رہنی چاہیے کہ انسان 3 قسم کے ہیں بلکہ 4 قسم کے انسان ہیں. ہاں کس کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے اور کس کے اوپر فرض نہیں ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں کیا ہے یہ 4 قسم کے ہم کیا ہے ہمارے سامنے اصول رہیں گے تو ہم خود بخود ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے اوپر زکات فرض ہے یا نہیں. اور اسی کے اندر جو ہے حج کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے, ہمارے اوپر حج فرض کب ہو گیا, حج فرض ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے, اسی کے اندر سمجھ میں آئے گا. تو 4 قسم کے انسان ہیں. ایک تو وہ ہے جس کے پاس مال نامی موجود ہے, دوسرے وہ انسان ہیں جس کے پاس مال غیر نامی موجود ہے, اور تیسرا وہ انسان ہے جس کے پاس صرف 24 گھنٹے کا گزارا موجود ہے, نہ مال نامی ہے نہ مال غیر نامی اس کے پاس ہے, اور چوتھا وہ انسان ہے جس کے پاس 24 گھنٹے کا بھی گزارے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے. یہ 4 انسان ہم میں سے ہر کوئی شخص ان چاروں میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر ضرور ہے. اب میں اس کو سمجھاؤں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ مال نامی جس کے پاس موجود ہے. مال نامی جو ہے 4 چیزوں کا نام ہے, سونا چاندی, مال تجارت اور اس کے بعد میں بینک بیلنس. سونا چاندی مال تجارت اور بینک بیلنس, یہ چاروں میں سے کوئی ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتی ہے. اب آج کے حساب سے ہم لوگ لے لیں تقریباً جو ہے 2200 روپے 2100 روپے آج کل کیا ہے ریٹ چل رہا ہے. اب اپنے حساب سے ہم لوگ دیکھ لیں کہ 2200 روپے جو ہے 1 تولہ چاندی کی قیمت ہے, تو اس طریقے سے 52 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہوگی 1,20,000 روپے تقریباً ہو جاتی ہے, یا اس سے کم و بیش جو کچھ بھی ہے آپ مارکیٹ میں جا کر کیا ہے اس کا حساب لگا سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی مقدار ملا کر کون سی سونا چاندی مال تجارت اور بینک بیلنس, یہ چاروں چیزیں ہمارے پاس ہیں, یا ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز ہمارے پاس ہے اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ رہی ہے, تو ہمارے اوپر زکات دینا فرض ہو چکا ہے. ہمارے اوپر زکات دینا فرض ہو چکا ہے. ہاں اگر اس کی رقم بڑھ کر حج کی رقم کو بھی پہنچ جاتی ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ حج بھی کر سکتے ہیں, حج بھی کر سکتے ہیں, کہ جیسے جو ہے اس سال بدلا ہے 4,80,000 روپے تقریباً کچھ لگ رہے ہیں, یا اس سے کچھ کم و بیش آپ اس کے اعتبار سے مکمل تحقیق کر سکتے ہیں. ابھی جو کیا ہے وہ حج ہاؤس کے ذریعے سے جو گورنمنٹ کی طرف سے جاتے ہیں اس کے اندر تو کیا ہے وہ تو پورا کوٹا فل ہو چکا ہے. اب جو آدمی یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ تو ٹور سے جائے گا, تو ٹور سے جانے کے لیے تقریباً جو ہے رقم زیادہ لگتی ہے, تو آپ اس کے اعتبار سے تحقیق کر سکتے ہیں. تو میں ٹور کی جو رقم ہے وہ نہیں بات کر رہا ہوں, جو واجبی رقم ہوتی ہے جس کو کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ اتنی رقم ہمارے پاس ہے تقریباً 5 لاکھ روپے ہمارے پاس موجود ہے, تو ہمارے اوپر حج کرنا بھی فرض ہو چکا ہے. وہ 5 لاکھ روپے کا چاہے ہمارے پاس سونا ہو, چاہے ہمارے پاس اس کی چاندی ہو, یا وہ 5 لاکھ روپے کے ہمارے پاس تجارت والا مال ہو, چاہے وہ 5 لاکھ روپے کا ہمارے پاس بینک بیلنس ہو, یا یہ چاروں چیزیں ملا کر مکمل کیا ہے ہمارے پاس 5 لاکھ روپے کی مقدار بن رہی ہے, تو ہمارے اوپر حج کرنا فرض ہو چکا ہے. تو یہ حج کے مسائل بھی مختصر ہیں. اس کے بعد میں جو دوسرا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس مال غیر نامی موجود ہے, مال نامی تو نہیں لیکن مال غیر نامی موجود ہے. مال غیر نامی کیا چیز ہے؟ مال غیر نامی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے پاس عام متن استعمال بھی نہیں آتی, یا پھر ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتی ہے رکھی ہوئی. جیسے ہمارے پاس بہت سارے برتن ہمارے گھر میں ایسے ہوتے ہیں جس صرف شو کے واسطے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک ایک کی قیمت 20-25 30 ہزار ہوتی ہے.
جس کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ نہ بھی ہو تو ہمارے پاس کام چل جائے. میں ایک برتن کی مثال دے رہا ہوں، ایسا ضرور نہیں کہ برتن ہی ہمارے پاس ہو، کوئی اور بھی چیز ہمارے پاس ہو سکتی ہے. جیسے اب ایک بندہ ہے جس کے پاس جو ہے ضرورت حاصل کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گاڑی موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس 2 سے 3 گاڑیاں ہیں کہ ایک گاڑی کبھی استعمال کرتا ہے، کبھی یہ استعمال کرتا ہے، کبھی وہ استعمال کرتا ہے. تو جو ایکسٹرا گاڑیاں ہیں وہ مالک غیر نامی کے اندر موجود ہے. ایسے ایکسٹرا جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اسی طریقے سے ہم جس مکان کے اندر رہ رہے ہیں وہ مکان تو ہمارے پاس ہے ہی، اس کے علاوہ ہم نے کہیں اور پلاٹ لے کر رکھی ہوئی ہے، کہیں اور پلاٹ لے کر رکھی ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ دیگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس کیا ہے، مالک غیر نامی کی شکل و صورت میں موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. البتہ اس کی رقم ملا کر اگر حج کی رقم کو پہنچ جاتی ہے تو ہم لوگوں پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے پاس تو کیا ہے، مال نامی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مالی تجارت بھی نہیں ہے، بینک بیلنس میں میرے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں نہیں ہے، لیکن پھر بس ایک پلاٹ اتنا ہے، ایک پلاٹ ہے اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے حج تیرے اوپر فرض ہو رہی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اس کو مال غیر نامی والا شخص کہا جاتا ہے. اور تیسرا انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ دونوں بھی نہیں ہے، نہ مال نامی ہے نہ مال غیر نامی ہے، اس کے پاس اتنا ہے کہ آج کا گزارا ہو سکتا ہے، آج کا گزارا اس کا ہو سکتا ہے. تو اتنا ہے اس کے پاس، تو اس کے اوپر کوئی چیز نہ زکوٰۃ فرض ہوگی نہ اس کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے. زکوٰۃ بھی فرض نہیں اور حج بھی فرض نہیں ہے. ہاں اس کے اوپر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اور اس کے بعد میں ایمان لانا بھی اس کے اوپر فرض ہے. یہ 3 چیزیں اس کے اوپر فرض ہوں گی، لیکن زکوٰۃ کی بات اور حج کی بات اس کے اوپر یہ کوئی فرض ہوتا نہیں ہے. اور چوتھا شخص جو ہے جس کے پاس 24 گھنٹے کا بھی گزارے کا سامان نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اوپر تو کوئی چیز فرض نہیں ہے سوائے ان 3 چیزوں کی. کون سی؟ کہ فرض ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا؟ نماز. اس کے اوپر جو فرض ہو رہا ہے جس کے اندر مال کی ضرورت نہیں ہے، روزہ. وہ چیز ایک فرض ہو رہی ہے جس کے اندر مال کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ہم ایمان کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہیں، اور ہر شخص کے اوپر یہ چیز فرض ہے، ہر شخص کے اوپر یہ چیزیں فرض ہیں. چونکہ زکوٰۃ کی بات آ گئی اس لیے مختصراً اس کے بارے میں نے عرض کر دیا. پھر آگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والحج وصوم رمضان، کہ آخر میں جو ہے حج ادا کرنا ہے، کہ حج ادا کرنا اگر اس کی مقدار کے اعتبار سے ہمارے پاس مال موجود ہے تو حج ادا کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے. اور اس کے بعد میں جیسا کہ ابھی تفصیل آ گئی آپ حضرات کے سامنے. اور چوتھی چیز، 5ویں چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ روزہ ہے. ہاں روزہ ہمارے اوپر فرض ہے. وقت جیسی آ جاتا ہے، وقت آنے سے پہلے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری. اسی طریقے سے نماز کے لیے ابھی کون سا وقت چل رہا ہے؟ ظہر کا وقت چل رہا ہے. تو آج جمعہ کا دن رہنے کی وجہ سے آج ظہر کی نماز نہیں بلکہ ہمارے اوپر فرض ہو رہی ہے جمعہ کی نماز. ہاں جہاں پر جمعہ کی شرائط نہیں پائے جاتے ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ظہر ہی پڑھنا ہے. تو ایک چیز، یہ تمام چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اور ایک حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے اندر پڑھی ہے جس کے اعتبار سے مجھے تھوڑی سی تفصیل بتلانی تھی. من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص نمازوں کی حفاظت کرے گا، من حافظ علیہا، جو کوئی شخص 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرے گا، کیا ہوگا؟ کانت لہو نور، اس کے لیے قیامت کے دن کیا ہے؟ یہ نماز نور بن کر آئے گی، روشنی بن کر آئے گی. وبرہان، اور اس کے لیے حجت بن کر آئے گی، اس کے خلاف حجت نہیں ہوگی. ہاں آگے ونجات یوم القیامہ، اور اس کے لیے نجات کا بھی ذریعہ بنے گی جو کوئی شخص نماز کا اہتمام کرتا ہوگا. اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی ومن لم يحافظ علیہا، اور جو کوئی شخص نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا، لم یکن لہ نور، اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، ولا برہان، اور نہیں تو اس کے لیے دلیل بن کر آئے گی، بلکہ ولا نجات، اور نہیں تو اس کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا، کچھ بھی اس کے لیے نہیں ہوگا. بلکہ آگے فرمایا وکان یوم القیامت، بلکہ یہ شخص کل قیامت کے دن، وکانا یوم القیامت، کہ یہ شخص کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مع فرعون و حامان و ابی بن خلف،
کہ اس شخص کا حال ان لوگوں کے ساتھ میں ہوگا جو دین کے، ایمان والوں کے سب سے خطرناک دشمن تھے، ان لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کون کون؟ مع فرعون، فرعون کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا، وہ حامان، اور حامان کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ اور تیسری چیز فرمائی، تیسرا جو شخص فرمایا ابی بن خلف، کہ 3 لوگوں کے ساتھ انسان کا حشر ہوگا جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہوگا۔ اب آخر میں ایک چیز ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نماز قبولیت کے درجے پر پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، اس کا بھی ہم لوگوں کو تھوڑا سا جائزہ لینا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صرف تعدیل ارکان ہماری نماز میں ہونے چاہیے۔ بولے تعدیل ارکان کیا چیز ہے؟ تو تعدیل ارکان یہ ہے کہ ہر رکن کو، جتنے بھی نماز کے اندر اعمال ہیں، ہر عمل کو ایک دم سکون اور اطمینان کے ساتھ میں ادا کریں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ نماز میں کھڑے ہیں، کبھی داڑھی کو کھجا رہے، کبھی ٹوپی سیدھی کر رہا ہے، کبھی کیا ہے شلوار اس طریقے سے کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ یہ تعدیل ارکان کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے ہماری نماز ہو تو جائیں گی لیکن قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچے گی، قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچے گی۔ اب یہاں پر جو ہے ہماری مسجد کے اندر نہ جانے کون کون تھا کیا تھا، ایک شخص آئے کہنے لگے مول صاحب ایک چیز مجھے پوچھنی کی ہے، مجھے بولنی کی ہے، بولے آپ کیا کرو جمعہ کے دن تھوڑا سا بولو، بولے کیا بولوں بھائی کیا بولوں؟ تو بولنے لگے ہمارے پاس نماز میں لوگوں کا میک اپ چالو ہے، سر موجود ہے، سر کے سامنے اس نے جملہ بولا، کیا نماز میں لوگوں کا میک اپ چالو ہے؟ میک اپ کیا مطلب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی نماز کے اندر دونوں ہاتھوں سے کیا اپنے چہرے کو صاف کیا جا رہا ہے۔ عمل کثیر اس کو کہا جاتا ہے، عمل کثیر کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا نہیں پڑھنا دونوں برابر، نماز ہی نہیں ہوتی ہے سرے سے۔ بعض لوگوں کا ایسا بھی دیکھا سجدے کی حالت میں گئے ہیں اور پیچھے دونوں پیروں سے اس طریقے سے کھیلتے ہیں دونوں پیروں سے۔ جب دونوں پیر اٹھا کر ہم لوگ صحیح ایسا جب کھڑے ہیں، نہیں کھڑے رہ سکتے، تو سجدے کے اندر تو 8 چیزوں کا زمین کے اوپر رکھنا ضروری ہے، ناک، پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے پنجے، انہوں 8 چیزوں کا سجدے میں رکھنا ضروری۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے ناک کے اوپر پھوڑا نکل آیا یا سر کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایسی تکلیف ہو گئی، کوئی پھوڑا پھنسی ایسی آ گئی کہ اگر اس کو رکھوں گا تو اس کی وجہ سے کیا ہے، پھوڑا پھنسی کی وجہ سے تکلیف بڑھے گی، تو اس کے اندر کیا ہے تھوڑا سا چھوٹ دینی گئی ہے کہ بھائی آپ کو تکلیف بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کیا ہے رک سکتے ہیں، تھوڑی سی چھوٹ ہے، لیکن اسی کے اوپر ہم لوگ اپنے آپ کو جمع کر رکھنا یہ تو ہمارے لیے صحیح عمل نہیں ہے، اور یہ عمل کثیر کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہماری نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس کی طرف ہم لوگوں کو خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہر رکن کو بالکل اطمینان کے ساتھ اور اس طریقے سے کہ ہم نماز کے اندر جب کھڑے ہیں، ایک مسئلہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں آخری، ہم جس رکن کے اندر موجود ہیں، ہم جس رکن کے اندر موجود ہیں اس رکن کے اندر اگر 3 مرتبہ ہم اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہیں، اب ہاتھ سے ہمارا صرف ہاتھ ہی نہیں ہے، پیر بھی ہو سکتا ہے، اب کھڑے ہیں ایسا ایسا پیر کو ہلا رہے ہیں، پیر کو ہلا رہے ہیں یا پھر ڈانس چل رہا اپنا جو کچھ بھی ہے، کچھ لوگوں کو ایسے ہی دیکھا یوں کرتے ہیں، یا ایسی نماز، اس کو نماز نہیں کہا جاتا، بھائی آپ کی حرکتیں آپ باہر جا کر جو کرنا ہے کریں نماز کے بعد میں کوئی حرج نہیں، لیکن نماز اس کو نہیں کہا جاتا نا، نماز تو پوری اطمینان کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے۔ اور خاص اسی بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے کیا ہے یہ پوری مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کیا ہے خطبے کے اندر جو میں نے کیا ہے جو آیت شریفہ پڑھی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطى وقوموا للہ قانتین، کہ 5 نمازوں کا اہتمام کرنا اور ساتھ ہی اطمینان کے ساتھ میں قانتین کے ساتھ بالکل حرکت نہیں ہونی چاہیے دیگر دوسری اور چیزوں میں۔ ہاں اس طریقے سے ہم لوگوں کی ہماری نماز ہونی چاہیے جو قبولیت کے درجے پر انشاءاللہ پہنچے گی۔ تو آخری میں جو مجھے مسئلہ بتلانے کا تھا وہ یہ ہے کہ اگر 3 مرتبہ ہمارے ہاتھ ہل جاتے ہیں یا پیر ہل جاتے ہیں یا کچھ بھی تو ہماری نماز ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ عمل کثیر میں آئے گا، اس لیے کہ وہ عمل کثیر میں آئے گا۔ جیسے ابھی قیام کے اندر ہم لوگ کھڑے ہیں، قیام میں کھڑے ہیں، یہاں پہ کھڑے ادھر کھجا لیا پھر ہاتھ باندھی، پھر تھوڑا سا ٹوپی سیدھی کر لی پھر ہاتھ باندھا، یہاں تک نماز آپ کی چل جائے گی، لیکن اب تیسری مرتبہ اٹھا کے ادھر کھجا رہے ہیں تو نماز ہماری
ختم ہو گئی، باطل ہو گئی، یہ عمل کثیر کے اندر آ جاتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے، عمل کثیر سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جو کوئی بھی عمل کر رہے ہیں ان تمام اعمال کے اندر خاص اس بات کا دھیان ہو کہ ہماری نماز مقبولیت کے درجے پر، قبولیت کے درجے پر پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نمازوں کی اپنی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی نمازوں کو صحیح معنی میں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔